اجمیر کے عاشق ہیں خادم ہے بریلی، تو بتاؤ کہ قدرت ہم سے خوشیاں چھینے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، آج جوان چند دنوں کے بعد بہت ساری بلاؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر بیمار گنہگار نہیں ہوتا، اس کی وضاحت پہلے آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، ورنہ ہر آدمی سوچے گا کہ میری بیماری پر آپ نے گناہوں کا الزام لگا دیا۔ ہر آدمی گناہوں کے سبب بیمار نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر لوگ گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ، کل کا حال یہ تھا، 90 سال کے لوگ کئی گھنٹے تک قیام کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے، آج 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا سبب ہے؟ ہمیں کہیں نہ کہیں تو اس کا احتساب کرنا پڑے گا۔ نعمت کو زوال بغیر گناہ کے نہیں آتا، خوشیاں بغیر گناہ کے چھینی نہیں جاتی۔ اگر حضرت آدم جیسے معصوم ذات سے لغزش پیغمبرانہ اور خطا اجتہادی ہو جائے تو جنت کی بہاریں حضرت آدم سے واپس لے لی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، خوش تھے، خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جو مانگا اللہ نے عطا کیا، بیوی مانگا تو خوبصورت بیوی بھی عطا کی۔ بتاؤ جنت سے زیادہ خوشیاں کہاں ہو سکتی ہے؟ لیکن جب جناب آدم علیہ السلام سے ایک معصوم سے لغزش پیغمبرانہ اور قطعی اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ خوشیوں کو واپس لے لیتا ہے اور حضرت آدم کو دنیا میں اتار دیتا ہے۔ اور 200 سال تک کم و بیش حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ پتا چلا بیوی سے جدائی بھی گناہ کے سبب ہوتی ہے۔ یہ جو کثرت طلاق کی لعنت ہے، اگر ہم نے جرائم کو پروان نہ چڑھایا ہوتا تو بیویاں تم سے جدا نہ ہوئی ہوتی، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آدم و حوا میں جدائی ہوئی ایک لغزش پیغمبرانہ کی وجہ سے، خطا اجتہادی کی وجہ سے۔ ارے معصوم سے اگر لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو شوہر ہند میں اتارا جائے اور بیوی جدہ تک کے دور کر دی جائے اور 2 سال تک کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمے۔ یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے۔ اللہ نے بطور سزا آدم کے ساتھ ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ محبوبوں کے حوالے سے بہت غیرت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کچھ کر کے ہمیں دعوت عبرت دی جاتی ہے، ہمیں عبرت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پتا چلا میاں بیوی کی جدائی کا سبب کیا ہے، اب پتا چلا گھر کے چھین جانے کا سبب کیا ہے۔ جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت تو آدم علیہ السلام کا گھر ہے، جنت آدم علیہ السلام کا وطن ہے، جنت آدم علیہ السلام کے لیے ہے، آدم جنت کے لیے، جنت آدم کے لیے۔ لیکن وہ گھر کیوں لے لیا گیا؟ پتا چلا گھر سے بے گھر بھی گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ بے حضرت آدم علیہ السلام کو گنہگار نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عبرت کا مقام ہے۔ معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو گھر بھی لے لیا جائے، بیوی سے بھی دور کر دیا جائے، خوشیاں بھی واپس لے لی جائے۔ جب معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہو تو اس طریقے سے نعمتیں واپس لی جاتی ہے۔ اگر ہم گنہگار پاپیوں سے گناہ ہو، وہ بھی کون سا گناہ؟ اللہ اکبر، جن گناہوں کا حال یہ ہے رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر، اپنی طبیعت کے مطابق گندگی، وہ فلمیں اللہ اکبر جو تمہارے ایمان کو لوٹ رہی ہے، وہ گانے جو تمہارے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں، کبھی ماں باپ کو دھکا دینا، کبھی مسجدوں کو ویران کرنا۔ اللہ، آپ مجھے بتائیں ہمیں خوشیاں کہاں سے نصیب ہوگی؟ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کے سبب سے آتی ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر مسلمان گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ لے، اگر مسلم جوان گناہوں سے اپنے تعلقات کو توڑ لے، اللہ رب العزت وہ خوشیاں عطا کرے گا کہ خوشیاں سمیٹ نہیں سکو گے۔ ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی خوشیاں کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہمارا دامن تنگ پڑ جائے گا، خدا کی دی ہوئی دولت کم نہیں ہوگی۔ ہمارا دامن کم پڑ جائے گا، خدا کی نعمتیں کم نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ نے نعمتیں بچا کر رکھنے کے لیے تھوڑی نعمتیں پیدا کی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس نے نعمتوں کو دینے کے لیے نعمت پیدا کی ہے۔ اور سنو میرے اللہ کے خزانے کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے اولین اور آخرین مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائے، دھیان سے سننا، میرے رب کے جوادی اور کریمی کا حال کیا ہے، وہ کیسا جواد و کریم ہے، اس کے خزانے کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک میدان میں سارے اولین اور آخرین جمع ہو جائے، ساری مخلوق اکٹھا ہو جائے اور سب مل کر کے اپنی من مانی مرادیں رب کی بارگاہ میں پیش کرے۔ کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے، کوئی کہے مجھے یہ چاہیے۔ ہر مانگنے
آنے والی مخلوق کی مراد اللہ اس کو عطا کر دے، سب کو نعمت دے دے، پھر بھی میرے اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے، جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے کم ہوتا ہے اتنا بھی میرے اللہ کے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے خزانے کی شان یہ ہے، لیکن اس نے تو دینے کے لیے نعمت پیدا کیا، اور پھر جب وہ دیتا ہے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک کہ بندے خود ایسے اسباب نہیں پیش کرتے، خود ایسے حالات نہیں بناتے، جب تک کہ وہ ان کے حالات جب تک وہ خود ایسے نہیں بناتے کہ نعمت چھن جائے اس وقت تک اللہ نعمت نہیں چھنتا۔ میرا رب فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی نعمت کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ آج ہم نے حالات پیدا کر دیے نا، زندگی عیاشیوں کی نزل کر دی، آج ہر جوان برائی کے دہانے پر، ہر جوان عیاشیوں کے دہانے پر، ہر جوان گناہوں کے اڈوں پر۔ ذرا سوچو تو صحیح، مغرب کی دنیا کے اندر لوگ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ اب یہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا، نہ گناہ کے اندر عزت ہے، نہ گناہ میں سکون ہے، گناہ کے اندر نہ راحت ہے، گناہ کر کے نہ کسی کو سکون ملا ہے، نہ مجھے اور آپ کو سکون مل سکتا ہے، گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے، نہ مجھے اور آپ کو عزت مل سکتی ہے۔ اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اس اجتماع کے اندر اپنے دلوں میں عہد کر کے اٹھو کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے تو گناہوں سے رشتہ توڑ کر کے اٹھیں گے۔ اچھا آپ کہیں گے، آپ سوچیں گے کہ یار گناہ سے بچنے کی بات ہو رہی ہے تو انسان تو آخر گناہ کر ہی بیٹھتا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا گیا گناہ مت کرو، اور گناہ کرو مت، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ گناہ ہو جانے پہ فوراً توبہ ایسے ہی ہے جیسے کپڑے پر سالن کا داغ لگ جائے اور آپ فوراً دھل لیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ داغ کب لگا تھا۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ وہ جائز سالن، وہ جائز چائے، اگر سفید کپڑے پہ تھوڑا سا دھبا لگ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور دل پر کروڑوں گناہوں کے دھبے لگے تو انسان بے چین نہیں ہوتا۔ کپڑوں کو صاف کرنے کا اتنا خیال ہے، لیکن دل کو خیال کرنے کا، دل کو صاف کرنے کا کیا خیال ہے؟ دل کی تطہیر کے لیے کیا سامان ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وقت زیادہ نہیں، بس اپنی گفتگو سمیٹ لوں اس لیے کہ غروب آفتاب کا وقت ہو رہا ہے۔ اگر دنیا کی مکمل لذت چاہتے ہو، دنیا میں یقیناً انجوائے کرنا چاہتے ہو، دنیا کی ہر نعمت کو یوز کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، دنیا کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہو، ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ پرسکون رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ تبسم ریز رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہتے ہو، ہمیشہ دوستوں سے محبتوں کا خراج وصول کرنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی سرداری چاہتے ہو، ہمیشہ کی قیادت چاہتے ہو، ہمیشہ کی امامت چاہتے ہو، ہمیشہ کی نعمت چاہتے ہو، لازوال عزتیں اور نعمتیں چاہتے ہو، تو گناہوں سے رشتے کو توڑ لو، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، فوراً رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، فوراً رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اس لیے انسان اگر سچی توبہ کرے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، میرا رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آؤ آؤ، آج سے پہلے ہم سے چاہے جو کچھ ہوا ہو، آج سے پہلے ہم نے چاہے جو کچھ کیا ہو، اب دل کے کانوں سے ذرا ایک بات سن لے۔ داتا صاحب نقل کرتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، میں کئی بزرگوں کے قلم کا نچوڑ آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، جو بات داتا صاحب کی پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد، اگر انسان سچی توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کر لے، تو اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے خزانے کھول دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دل میں محبت انڈیل دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اپنا مقبول بندہ بنا لیتا ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین گناہ پہ گواہ ہو جاتی ہے، فرشتے گناہ پہ گواہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ گناہ کو جو زمین نے دیکھا ہے، اللہ زمین کو بھی بھلا دیتا ہے، فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کے گناہ کو دیکھا ہے اللہ ان کی نظروں سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے، ان کے دماغ سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے، ان کے دل سے بھی گناہوں کو بھلا دیتا ہے، بشرط یہ ہے کوئی سچی توبہ کرنے والا ہو۔ آؤ آؤ، ہم نے جو کچھ کیا، آج ہر مسلم نوجوان بے چین بے قرار ہے، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ خوشیاں چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اس کے محبوب کو خوش کرو، اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے۔ ہر خوشی نصیب ہوگی اللہ اس کے رسول کی خوشی کے بعد، ان کی رضا کے بعد دنیا کی ہر نعمت ملے گی۔ دیکھو انسان کتنا بھی پاپی ہو، اگر وہ صدق دل سے اللہ کی طرف پلٹے اور رب کی بارگاہ کے اندر رجوع ہو اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت معاف کرتا ہے۔
ایک بزرگ نے بطور تمثیل پیش کیا ہے. کیا کہتے ہیں سنیں. کہتے کوئی بندہ اپنی ماں کی بے ادبی کر کے بھاگے, اپنی ماں کی بے ادبی کر کے بھاگے, اور 40 سال کے بعد آ کر دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگائے ماں, تو بولو کیا ماں کو اس کی بے ادبیاں یاد رہے گی یا ممتا مچل کر کے سینے سے لگا لے گی؟ بلا تمثیل جب کوئی بندہ میرے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور پھر وہ سچی توبہ کر کے کہتے ہیں اللہ, تو خدا کی رحمتیں اس کو اپنے قریب کر لیتی, دامن میں سمیٹ لیتی, اپنی آغوش رحمت میں جگہ دیتی ہے. آؤ ہم اپنے اللہ کو منائیں. ہم نے سب کی خوشی کا خیال کیا, اللہ اس کے رسول کی خوشی کا خیال نہیں کیا. باپ دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم شراب پی رہے ہیں. دوست دیکھ رہا ہوتا ہے, مسجد کا امام دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کسی لڑکی پہ بد نظری نہیں کرتے, اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم زنا کر رہے ہیں. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے وہ قوم قابل قدر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو قوم رب کا ادب اور احترام نہ کرے وہ قوم احترام کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک بات جو یاد آئی,